السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا یوٹیوب چینل بھی لائک اور سبسکرائب ضرور کر دینا۔ جا اگر میرے دوست وہاں پر میں زیادہ پیغام رکھتا ہوں، یہاں سے بھی زیادہ ہوتا ہے، بہت سارا پیغام چھوڑتا ہوں۔ پھر سرکار کا فرمان کیا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں آج کے دور، رشوت بھی لے رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، امام بھی بنے ہوئے ہیں، لوگوں کی زمینوں پر بھی قبضے کر رہے ہیں۔ بھئی یہ بھی میری ہو جائے، یہ بھی میری ہو جائے۔ یہ بھی پتہ ہے ہم مرنا ہے، یہ بھی پتہ ہے میں چھوڑ کے جاؤں گا، بچوں کے لیے جو مال جمع کروں گا تو بچے پیچھے لڑنے والے ہیں۔ کیونکہ ذرا ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھتے ہیں، آج گھر میں 2 بھائی ہیں تو بھائیوں کی آپس میں نہیں بنتی۔ وہ کون نہیں بننے دیتا؟ جو ہم کو اور آپ کو حرام کھلاتے ہیں۔ کیسے ایک وقت تھا، میں اپنی بات کرتا ہوں جو میں نے اپنی آنکھوں سے اپنا دور بچپن دیکھا ہے۔ گدھے تھے، اونٹ نہیں تھے میرے دور میں، اونٹ کم ہو گئے تھے۔ پہلے تو اونٹ بہت زیادہ ہوتے تھے، اونٹوں کے اوپر مال آگے پیچھے جاتا تھا۔ پھر ہمارے دور میں گدھے تھے، گدھے کے اوپر ہم مال لوڈ کرتے تھے، آگے پیچھے لے جاتے تھے۔ اب آج کے دور میں وہ گدھے تو نظر نہیں آتے، اب گدھیاں بہت نظر آتی ہیں، کیونکہ وہ گدھے لوگ کھا گئے، انسانوں کو کھلا دیے۔ آج کے دور میں دیکھ لو ذرا، اپنی اس ذہن سے سوچ لو، اپنے ذرا خیالات میں ذرا دیکھ لو، وہ انسانوں نے کھا لیے، کتے بھی وہی کھاتے جا رہے ہیں۔ اب انسان جو انسان جانور ہے، ایک کتا حرام جانور ہے، گندی چیزیں جو ادھر ادھر کی چیزیں کھانے والا، وہ ایک حرام کھانے والا جانور ہے۔ آج جیسے ہمارے ملک کے اندر، پاکستان کے اندر، جو ایک غیر مذہب نے ہمارے پاکستان میں حرام چیزیں حلال کروا دی ہیں، گندی چیزوں کو حلال قرار دلوایا گیا۔ وہ کون سی گندی چیزیں ہیں؟ وہ کون سا گند ہے جو ہم کھا رہے ہیں آج؟ ہر مسلمان، کوئی کہتا ہے نا میں اس سے بچا ہوا ہوں، تو کوئی نہیں بچا ہوا۔ کوئی لاکھوں میں کروڑوں میں ایک ہوگا تو وہ اس کام سے دور ہوگا۔ وہ کون سا کام ہے؟ آج بینکوں کے اندر سے ہم سود لیتے ہیں، منافع پہ ہم پیسہ لیتے ہیں، پھر ہم اس کو منافع آگے پیچھے دیتے ہیں۔ یہ بینک کا نظام جو سارا سود کا نظام ہے، اب اس سود کو بھی انہوں نے حلال قرار دے دیا۔ پھر انہوں نے سوچا یار کوئی بچا ہوا نہ ہو سود کے کام سے، سود کے کام سے کوئی گھر بچنا نہیں چاہیے، ہر گھر کے اندر سود کا نظام پہنچاؤ۔ وہ کیسے پہنچا؟ ہر گھر کے اندر ایک سود کا نظام۔ آج ہم لوگ، موبائل ہو گیا، چاہے ایک چھوٹی موٹی اشیاء ہو گئی جو ہم قسطوں پہ لیتے ہیں، قسطوں پہ لیتے ہیں، 6 مہینے کی قسطیں ہو گئی، 2 مہینے کی قسطیں ہو گئی، ادھار پہ لے لیتے ہیں، اس کا ہم منافع دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ منافع دیتے ہیں۔ یہ منافع سود میں آ گیا، ایک منافع تجارتی ہے۔ اب پیسے کی طرف سے اس سے ہم جو منافع لے رہے ہیں، ہم 30 گنا 40 گنا تک منافع لے رہے ہیں۔ 40 گنا تجارت میں منافع جائز ہے، 10 گنا۔ تو آج ایک 40 گنا تک ایک سود پہنچا ہوا ہے، 40 گنا تک ایک منافع پہنچ گیا ہے۔ ہر گھر دے رہا ہے، لے رہا ہے، آگے پیچھے یہ سامان جو ایک اشیاء جمع کر رہے ہیں گھروں میں، جو اشیاء ہم نے چھوڑنی ہے، جو اشیاء ہمارے کسی کام کی نہیں ہے، تاکہ وہ منہ کی بھی پیٹ کی بھی بھوک نہیں بجھا سکتی، آج ہم ان چیزوں کے بجائے ہم خرید رکھنے کے لیے وہ چیزیں لینے سے ہم نے لکڑی لینا شروع کر دیا۔ گھر میں لکڑی کی چیزیں گھر میں آ گئی، لاکھوں روپے کے خرچے ہو گئے۔ ایک لوہے کی چیزیں گھر میں آ گئی، لاکھوں روپے کے خرچے ہو گئے۔ آئینہ آ گیا، ایک شیشہ جسے ہم کہتے ہیں، سرائیکی زبان میں شیشہ ہے، عام زبانوں میں اس کا نام ہے آئینہ۔
اب یہ سامنے میرے بھی ایک آئینہ لگا ہوا ہے، آئینے کے سامنے میں بیٹھا ہوں، آئینے کو دیکھ رہا ہوں، آئینے کے ساتھ ہی میں بات کر رہا ہوں۔ جو میرا سامنے عکس بیٹھا ہوا ہے، یہ نہیں پتا موبائل کے اندر کون سا شخص بیٹھا ہوا ہے، جو میرے سامنے سننے والا ہے وہ کون ہے، جو سنانے والا کون ہے، جب بتانے والا کون ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہو، میں نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ میں اس صورت کو دیکھتا ہوں۔ یہ جو سامنے آپ کے نظر آ رہی ہے صورت، میں اس صورت کو دیکھتا ہوں، اس صورت کو میں نہیں دیکھ رہا جو میری صورت یہ سن رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔